الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ یہ ایک روایت ہے جو اصول کافی میں بھی موجود ہے، جس کو انہوں نے المواعظ العددیہ والوں نے نقل کیا ہے۔ یہ المواعظ الخماسیہ میں جہاں 5 چیزوں کا ذکر ہے، یہ ابو حمزہ صومالی اس کو نقل کرتے ہیں، جن کی طرف یہ دعائے ابو حمزہ صومالی ہے جو امام زین العابدین علیہ السلام نے تعلیم فرمائی۔ کمیل کو امیر المومنین نے تعلیم فرمائی تھی، وہ دعائے کمیل کے نام سے مشہور ہے۔ اور دعائے ابو حمزہ صومالی، یہ ابو حمزہ صومالی کی دعا نہیں ہے، امام زین العابدین کی وہ تعلیم دی گئی وہ دعا ہے۔ ابو حمزہ صومالی امام محمد باقر سے نقل کرتے ہیں، اللہم صلی اللہ علی محمد وآل محمد، ان ابی حمزہ الصومالی قال قال ابو جعفر۔ اچھا، یہ متن عرض کرنے سے پہلے یہ عرض کروں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایصال ثواب کی مجالس میں بھی بہت عرض کرتا رہتا ہوں کہ نجات کے لیے 2 بنیادی چیزیں شرط ہیں۔ ایک، انسان کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، نمبر 2، اس عقیدے کے مطابق بندے کو باعمل بھی ہونا چاہیے۔ تو قرآن کی صاف آیت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اچھا جی، وہ جیسے امیر المومنین سے جب کہا گیا کہ لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے موت کی تیاری نہیں کی ہوتی ہے۔ جو موت کی تیاری کر چکا ہوتا ہے وہ کبھی موت سے نہیں ڈرتا، اور صرف یہ نہیں کہ ڈرتا نہیں ہے بلکہ موت کا بے تابی سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بے تابی سے انتظار کرنے والے جو ہے نا، ہمیں کم از کم تاریخ میں اہل بیت کے گھرانے کے علاوہ کسی اور گھرانے میں یہ موت کی تمنا کرنے والے آپ کو یا نہیں ملیں گے یا کم ملیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو عرض کیا کہ موت کی تمنا کا کیا طریقہ ہے، موت کی تیاری کا کیا طریقہ ہے۔ لوگ کہا کہ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ لوگوں نے تیاری نہیں کی ہوتی ہے۔ تیاری کس طرح کی جاتی ہے؟ 3 کام جو کر لے وہ موت سے نہیں ڈرے گا۔ نمبر 1، اداء الفرائض، واجبات کو بجا لاتا ہو، واجتناب المحارم، حرام کاموں سے بچتا ہو، واکتساب المکارم، با اخلاق ہو، بد اخلاق نہ ہو۔ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، یہ 3 کام اگر کر لو، وہ جس نے پوچھا تھا نا کہ موت سے کیوں ڈرتے ہیں، کہا کہ یہ 3 کام اگر کر لو، فَلَا تُبَالِي، پھر تمہیں پرواہ نہیں ہونی چاہیے، او وقعت علی الموت او وقع الموت علیک۔ اچھا، یہ اس کے بعد فرمایا امیر المومنین نے، ابو طالب کے بیٹے کو پرواہ نہیں ہے کہ موت اس کو پر آ کے گرے یا موت جو ہے نا، یہ ابتدائی حصہ بیان نہیں کیا جاتا عام طور پر، یہ بھی بیان ہونا چاہیے۔ ہم جلدی میں کبھی روایت کا شروع کا بیان کرتے ہیں، آخری کو حذف کر دیتے ہیں، کبھی آخر کو بیان کرتے ہیں، کبھی سینٹر کو، ٹھیک ہے جی۔ وہ اپنے مطلب کی چیز بیان کر دیتے ہیں، باقی جو ہے نا وہ بعض اوقات اس لیے کہ شاید وہ پورا بیان کروں تو جو ہے نا مجمع ناراض ہوگا یا بانی ناراض ہوگا۔ تو یہ 3 چیزوں کو بیان کر، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، جیسے کہ ابو طالب کے بیٹے کو پرواہ نہیں ہے کہ موت کے اوپر گرتا ہے یا موت اس کے اوپر آ کے وہ گرتی ہے۔ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، عقیدہ ٹھیک ہو اور اس کے مطابق عمل کرے، واجبات کو بجا لائے، حرام کاموں کو ترک کرے، جنت ناگزیر ہے اس کے لیے، لازمی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس تمہید کی روشنی میں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اچھا یہ بھی عرض کر دوں کہ عمل اور عقیدہ دونوں نجات کے لیے ضروری ہیں، لیکن جتنا حساس عمل ہے، جتنا حساس عقیدہ ہے، اتنا حساس عمل نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر انسان اس دنیا سے بے عمل اٹھے نا، بے عمل اٹھے، نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، حج نہیں کیا،
بہت سارے لوگ ہم متوجہ کر رہے ہیں کہ اب لوگ اپنے مرحومین کی نمازیں پڑھا رہے ہیں نا، زندگی کی بھر کی نمازیں پڑھا رہے ہیں، زندگی بھر کی نمازیں پڑھا رہے ہیں۔ ایک آدمی نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، اس کی اولاد اس کی طرف سے اگر نمازیں پڑھا دے، پھر یہ تارک الصلاۃ شمار نہیں ہوگا، پھر یہ تارک الصلاۃ ہونے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ کنفرم ہے۔ اسی طرح روزے، اسی طرح حج، اسی طرح اور اعمال، لوگوں کے حقوق وغیرہ، یعنی یہ وہ اعمال ہے کہ بندے کے مرنے کے بعد لواحقین سادہ الفاظ اور عام فہم الفاظ میں آپ اس کے پیچھے پارسل کر کے بھجوا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، لیکن عقیدہ وہ پیچھے بھیجے جانے والی چیز نہیں ہے۔ کروڑوں روپیہ، ایک بندے نے مجھ سے پوچھا لائیو پروگرام میں، غالباً آوا صاحب، میرے بھائی صاحب جو ہے نا وہ تقلید نہیں کرتے تھے، وہ مرحوم ہو گئے، اب میں ان کی طرف سے تقلید کروں؟ کیا فائدہ بھائی اس تقلید کا؟ وہ تقلید کا مطلب ہوتا ہے اس مجتہد کے فتویٰ کے مطابق آپ نے یہ اس طرح کرنا ہے۔ یہ عقیدہ کی طرح ہے، وہ عقیدہ کی طرح ہے۔ عقیدہ مرحوم کے پیچھے جو ہے نا بھجوانے والی چیز نہیں ہے۔ نمازیں بھجوا سکتے ہیں، روزے بھجوا سکتے ہیں، حج بھجوا سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ حساس اس حوالے سے ہے۔ اچھا جی، ابھی ادھر بھی امام محمد باقر اس کی حساسیت کو بیان کرتے ہیں۔ اسلام کی بنیادیں 5 چیزیں ہیں۔ اقامت الصلاۃ، نماز پڑھنا۔ نماز، اقامت الصلاۃ کا مطلب نماز پڑھنا ہے، قائم کرنا اور ہو، پڑھنا اور ہو، یہ ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ اہل منبر کا کمال ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، وہ امام حسین نے کر دیا ہے، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ۔ یہ جنازے کو، میت کو، مسلمان کو دفن کرنے کی طرح نہیں ہے۔ نماز واجب کفائی ہے، ایک انجام دے تو باقیوں سے ساقط ہو جائے۔ اچھا جی، وہ امام حسین ہماری طرف سے پڑھ لی ہے نماز، اب ہمیں چھٹی ہے۔ پنجاب میں یہ جملہ مشہور ہے، اکبر دا پیو پڑھ گیا۔ اکبر کے پیو نے اپنی نماز پڑھی ہے، میری نماز، آپ کی نماز، آپ نے اپنی نماز خود پڑھنی ہے، میں نے نماز اپنی خود پڑھنی ہے نا۔ اقامت الصلاۃ، نماز پڑھنا، قد قامت الصلاۃ، ہم کہتے ہیں نا قد قامت الصلاۃ۔ اچھا جی، نمبر 2 ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی، یہ بنیاد ہے۔ حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا۔ صوم شہر رمضان، رمضان کا مہینہ روزہ رکھنا، یہ 4 ہو گئی۔ والولایت لنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی ولایت کا اقرار۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، امام محمد باقر فرماتے ہیں فَجُعِلَ فِي أَرْبَعَةٍ مِّنْهَا رُخْصَةٌ، یہ جو پہلے 4 ہے نا، نماز اور زکوٰۃ، ان میں یعنی چھوٹ کی گنجائش ہے، چھوٹ کی گنجائش ہے، یعنی بعض اوقات تو بالکل ہی واجب نہیں ہے، بعض اوقات اس میں تخفیف ہے، رعایت ہے، آسانی پیدا کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ان میں رخصت ہے۔ رخصت اردو میں استعمال ہوتا ہے، رخصت یعنی چھوٹ کی گنجائش ہے۔ گنجائش کا لفظ استعمال کریں زیادہ بہتر ہے دیا۔ لیکن وَلَمْ يُجْعَلْ فِي الْوِلَایَةِ الرُّخْصَةِ، ولایت میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی رخصت نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ من لم یکن عندہ مال لم یکن علیہ زکوٰۃ، جس کے پاس مال نہیں ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یا مال ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہو۔ آپ کروڑ پتی ہیں، نہ آپ کے پاس مال مویشی، نہ اونٹ ہے، نہ گائے بھینس ہے، نہ بھیڑ بکریاں ہیں جی، نہ گندم ہے، نہ جو ہے، نہ کھجور ہے، نہ کشمش ہے، نہ آپ کے پاس سونے چاندی کا سکہ ہے۔ زکوٰۃ انہی 9 چیزوں میں ہے نا۔ آپ کا پیسہ میں ہمارے ہاں زکوٰۃ نہیں ہے۔ بڑے لڑ کے مفتی صاحب کے زمانے میں ہم نے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو معاف کرایا، اور وہ فارم چھاپتے تھے، فارم پور کر کے دیتے تھے۔ رمضان کی پہلی تاریخ کو زبردستی ہماری کٹوتی نہیں ہوتی تھی۔ اسی دوران بھی بعض اہل سنت ہمارے پاس آتے تھے کہ دستخط کریں کہ یہ اثنا شری ہے، میں زکوٰۃ نہیں دینا چاہتا۔ ایک بندہ جو جنگ میں آرٹیکل لکھتا تھا، آئی جی ریٹائرڈ تھا، وہ میرے پاس آیا۔ ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، ابھی تو خود فون کرتے ہیں بینک والے، اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو نکلوائیں۔ ٹھیک
ٹھیک ہے جی، یکم گزرنے کے بعد پھر دوبارہ جو ہے نا وہ اس کو بینک پہ ڈال. سب کو دے دیا صاحب. اگر کوئی نہیں دینا چاہتا تو نہیں, سپریم کورٹ نے تو آرڈر کر دی. نہیں وہ سب کے لیے کر رہے ہیں کہ حنفی جو ہے نا حنفی بھی نہ دے تو ٹھیک ہے. وہی نا, نہیں دینا نہ تو ٹھیک ہے. بینک والے کہتے ہیں کہ اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو اکاؤنٹ سے پیسہ نکالیں. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ رقم پہ شیعہ خمس دیتے ہیں, وہ زکوٰۃ سے زیادہ ہے. اچھا جی, زکوٰۃ. اچھا, جس کے پاس مال نہیں ہے, آپ کہیں ان 9 مالوں میں سے کوئی مال نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا, وہ مال بھی ہے لیکن اس کی ایک لمٹ ہے نا, حد ہے, اتنی اونٹ ہو, اتنی بھیڑ بکریاں ہو, اتنا فلان ہو, تب واجب ہے. اچھا جی, وَمَن لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا مَالٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَجٌ. جس کے پاس مال نہیں ہے, مستطیع نہیں ہے مالی اعتبار سے, اس پر حج واجب نہیں. ہم میں کئی ہوں گے جن پر حج واجب نہیں ہے. میں نے کئی دفعہ حج کیا ہے, لیکن سب سے پہلا جو حج تھا وہ مجھ پر واجب تھا. اس نے کسی ذاتی کمائی کی وجہ سے نہیں, وہ آیت اللہ سیستانی کے دفتر نے میرے حج کے اخراجات کو برداشت کیا, مجھ پر واجب ہو گیا, اور الحمدللہ وہ زندگی میں ایک دفعہ جو حج ہوتا وہ میں نے وہ کر لیا ہے. بدل کہتے ہیں نا, بدل. ہمارے ایک مومن ہیں, انہوں نے مجھے کہا ہوا ہے کہ میں ہر سال ایک بندے کو بھیجوں گا حج پہ, آپ جس کا نام دیں گے اپنے لیے کرے گا, ان کے کسی مرحوم کے لیے حج بدل نہیں, اپنے لیے. ہاں, ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں. اچھا جی, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا. اچھا, نماز میں نے عرض کیا مریض ہے تو اس سے نماز ساقط نہیں ہے. جیسے نارمل آدمی پڑھتا ہے ویسے اس پر واجب نہیں ہے. کھڑے ہو کے بغیر کسی ٹیک دے کے پڑھیں گے وہ صحیح نہیں ہے. عصا لے کے بغیر مجبوری کے اگر آپ پڑھیں تو وہ نماز صحیح نہیں ہے. ہاں, عصا کے بغیر کھڑے نہیں ہو سکتے, عصا کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں, تو پھر آپ کھڑے ہوں, بیٹھ کے نماز نہیں پڑھے. سہارے کے ساتھ بھی نہیں پڑھ سکتے, پھر دائیں, پھر بیٹھ کے پڑھے, پھر دائیں کروٹ, پھر بائیں کروٹ, پھر پشت کے بل. یہ تمام مراحل قیام کے ہیں نا. حتیٰ بھئی اگر وہ کسی نے کسی شکل و صورت میں زندگی ہے نا بھئی, عقل کام کرتی ہے, کھاتا پیتا ہے, وہاں جو ہے نا وہ نماز ہے, وہ پڑھے. مجھے نہیں معلوم, آپ تو اٹامک انرجی میں رہے ہیں, ادھر نیس کام میں سنا ہے وہ جن کو وہ بیڈ سول ہوتا ہے نا, ان کے لیے بیڈ بنا ہوا ہوتا ہے. بیڈ نہیں, ہوا میں ہے, ہوا میں ہے, ان کا جسم جو ہے وہ نیچے بیڈ کو نہیں لگتا. وہ کئی سال جو بیچارے جو ہے نا وہ کومے میں ہوتے ہیں, وہ ان کا جسم جو ہے نا وہ بیڈ سول ہو جاتا ہے. اس سے بچانے کے لیے کوئی ایسا نظام رکھا ہوا ہے, یہ اوپر یوں ہوا میں جو ہے نا وہ بندہ ہے, یوں ہوا میں بندہ ہے. اچھا, ادھر بھی نماز جو ہے نا وہ ساقط نہیں ہے اگر ہوش میں ہے نا, بندہ ہوش میں ہے. اچھا جی, صلی قاعدن, ٹھیک ہے جی, وہ بیٹھ کے نماز پڑھے, جسے میں نے عرض کیا دائیں کروٹ, بائیں کروٹ, پشت کے بل. وہ افطر شہر رمضان, رمضان مبارک کر مریض ہے تو بعض سے سرے سے ساقط ہے, اور بعض سے رمضان کے بعد. سفر میں ہے تو ابھی نہ رکھو, ہاں بعد میں رکھیں, بیماری کی وجہ سے رمضان میں نہیں رکھ سکے, بعد میں رکھیں. شوگر کا مریض ہے, بوڑھا ہے, نہ بوڑھا نے جوان ہونا ہے, نہ شوگر والے نے ٹھیک ہونا ہے. ابھی تک تو میرے خیال میں ایسا ہے, ٹھیک ہے نا جی, کنٹرول میں ہے. شوگر کا علاج کوئی نہیں ہے, بس کنٹرول مینیج ہی کرتے ہیں. وہی نا, وہ بالکل جب مکمل طور پر جاتی ہیں. اب وہ سٹیج ہیں, بہت سارے شوگر والے ہیں وہ رکھتے ہیں. بعض کو ڈاکٹروں نے منع کیا ہوتا ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے, وہ مد دیتے ہیں. بوڑھا نے جوان نہیں ہونا, شیخ و شیخہ, جس کو زیادہ پیاس لگتی ہے اس کے بھی نماز نہیں ہے, اس نے بلکہ مد دینا, یعنی اس میں چھوٹ ہے. اچھا جی, افضل رمضان والولایت, جو ولایت ہے صحیحاً کان او مریضا, چلتا پھرتا تکڑا ہے اس پر بھی ولایت کے اقرار واجب ہے. او ذو مال, امیر آدمی پر بھی نہیں ہے. او لا مال لہ فہی لازمتون, ہر حالت میں ولایت کے اقرار ضروری ہے. شیخ صاحب کو بھی یاد کرتے ہیں, انہوں نے اپنی کتاب, لمبا ہو رہا ہے درس, الامام علی امام بنص صفات و صفاتہ میں لکھا ہے کہ جب رسول خدا معراج پر تشریف لے گئے نا, فرماتے ہیں فلما انتہینا انتہا بنا السیر الی السماء الرابعہ, جب ہم اپنا یہ ہمارا سلسلہ جب وہ چوتھے آسمان تک پہنچا تو جبرائیل نے مجھے ایک سرخ یاقوت کا گھر دکھایا. یا رسول اللہ, یہ دیکھ رہے سرخ یاقوت, یہ بیت المعمور ہے.
فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی، ابھی ادھر لینڈ کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ تمام انبیاء کو بلایا گیا جی، زمین سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور ان کے پیچھے نماز پڑھو۔ ایک کم 1,24,000 پیغمبر ہیں صفوں میں، اور آگے ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نماز جب مکمل ہوئی تو خطاب آیا سلہم، ہاں میرے حبیب، یہ جنہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے نا، ان سے پوچھیں الا مبعثتم قبلی، کس شرط پر تم کو مجھ سے پہلے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے؟ انبیاء نے کہا بعثنا علی الاقرار بنبوتک و ولایت علی علیہ السلام، اس شرط پر ہمیں بھیجا گیا ہے کہ ہم آپ کی، بعض روایات میں آن حضرت کے لیے ولایت کا لفظ ہے، بعد میں نبوت کا لفظ ہے۔ آن حضرت کے پاس نبوت بھی تھی، ولایت بھی تھی، علی کے پاس ولایت تھی، نبوت نہیں تھی۔ بعثنا علی الاقرار بنبوتک یا ولایتک و ولایت علی علیہ السلام۔ اللہ تعالی ہمیں تا حیات امیر المومنین اور آپ کی اولاد طاہرین کی ولایت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم